بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ڈار سٹوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ وہیں پر امریکہ نے افغانستان کے اندر بجلیاں گرانے کا نیا پلان ترتیب دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ بالخصوص انہوں نے ایک بار پھر افغانستان میں قبضے کے خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر امریکہ واپس آنے کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، خاص طور پر جب چائنا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی پلاننگ کے تحت مستقبل کے لیے ایک نیا طریقہ، نیا ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ پلان ترتیب دیا گیا تھا۔ اس بنیاد پر ان تمام معاملات کے بعد بالآخر امریکہ کیا چاہتا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس پر دوبارہ سے قبضہ کر لے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا حیران کن بیان دے دیا ہے اور انہوں نے وارننگ دے دی افغانستان کو کہ پیار محبت سے مان لیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان کے اندر حملہ کیا اور پھر وہاں پر کس طرح 20-21 سال تک آپ کو پتا ہے کہ امریکی افواج، اتحادی افواج نے امریکہ میں تباہی مچائی۔ تو ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس پر افغان طالبان حکومت کا کیا موقف آیا اور اس کے پیچھے وجہ، سائیکی اور پلاننگ کیا ہے؟ کیا پھر اس خطے میں امریکہ دوبارہ سے اپنے آپ کو انٹر کرنا چاہ رہا ہے، زبردستی قبضہ کرے گا؟ کیا ایک نئی جنگ افغانستان میں شروع ہوگی؟ آج کے ویلاگ میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا یا افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو، پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر دنیا بھر میں افغانیوں کے حوالے سے جو ایک سوچ ہے یا ایک پالیسی ہے وہ کس طرح چل رہی ہے، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پلاننگ افغانستان کے اندر کیا ہے، اس تمام طرح حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ اب تک تقریباً پاکستان سے کوئی 20 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو نکالا جا چکا ہے، رضاکار طور پر جا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر ایران کی بات کی جائے تو وہاں سے تقریباً 35 سے 40 لاکھ افغانیوں کو نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا۔ پھر دنیا کی دوسرے ممالک میں بھی افغان جہاں جہاں ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے جو مہاجرین تھے۔ اب اس میں سب سے اہم معاملہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں صدارت سنبھالنے کے بعد دنیا میں غیر ملکیوں کے لیے پالیسیز جو ہے وہ یک طرفہ بدل گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ غیر ملکیوں کے حوالے سے انہوں نے پابندیاں لگایا سکتے کی، جس پہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ افغانیوں کو ہوا اور افغانیوں پر مکمل طور پر پابندی لگی، اور پھر ان افغانیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کو امریکہ نے پناہ دینے کے وعدے کیے تھے۔ افغان طالبان کے ساتھ جب جنگ تھی، افغان جنگ میں ان امریکیوں کے ساتھ کام کرنے والے ان کے اپنے جو لوگ تھے جنہوں نے اب جو افغانی تھے لیکن انہوں نے وہاں پر امریکی ایمبیسیز ہیں یا امریکی جو ادارے ہیں ان کے لیے کام کیا تھا۔ اب اس تمام صورتحال میں آپ کو پتا ہے کہ 2021 کو امریکہ افغانستان سے چلا گیا اور وہاں پر جو بگرام ایئر بیس جہاں پر امریکہ کا اڈا تھا وہاں سے وہ اپنا سامان سمیٹ کر نکل گیا، لیکن وہاں سے بہت ساری چیزیں پیچھے رہ بھی گئیں۔ لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حیران کن اعلانات اور دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی سے متعلق امریکہ اور افغان حکام کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی سے متعلق افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ یعنی وہ پہلے چاہ رہے ہیں امریکہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر کے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو شاید دوبارہ ایک بار پھر افغانستان کے اندر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ایئر بیس اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے جو ایک اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے دنیا کا، تو
اس کے لیے خطرے کی گھنٹی چین بجا رہا ہے، اور چین نے گزشتہ 1-2 ماہ قبل جو ہے وہاں پر چین کے اندر ایک نمائش رکھی تھی، انہوں نے اپنی فوجی کی بات ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ چائنا نے اپنی طاقت شو کر دی ہے پوری دنیا کو، اور ممکنہ طور پر چائنا اب سپر پاور بن چکا ہے، اور سپر پاور دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب اس خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ چائنا سے تھا، تو اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ چائنا افغانستان کے اندر بھی زیادہ انٹرفیئر کر رہا ہے۔ چائنا کیونکہ آپ کو پتا ہے افغانستان میں امریکی امداد بند ہونے کے بعد چائنا نے امداد دینا شروع کر دیا، چائنا نے وہاں کی ترقی پر کام کرنا شروع کر دیا، وہاں ریلوے ٹریک بچھانا شروع کر دیا، وہاں سڑکیں بنانا شروع کر دیا۔ یعنی افغانستان کے اندر اس وقت چائنا ایک نئے انداز کے ساتھ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کر رہا ہے، تو اب امریکہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چائنا کے اس خطے میں اثر رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ان کو بگرام ایئر بیس دوبارہ سے قبضے پہ لینا پڑے گا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا، اور اب اس وقت امریکہ اور ایران افغانستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ 2021 میں افغانستان سے جو امریکی اخبار ہے ان کے مطابق بگرام ایئر بیس پر محدود تعداد میں امریکی فوج کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے، اور مذاکرات کی جو قیادت ہے امریکی نمائندہ خصوصی ایڈم بوبلر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے دوران امریکہ نے 20 سال بعد بگرام ایئر بیس افغان حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کا وقت چھوڑا گیا اسلحہ اور پھر بگرام ایئر بیس واپس لینے کا اعلان کیا، اور اب باقاعدہ طور پر امریکہ اور افغانستان کے درمیان اس معاملے پر مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس پر ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں افغانستان کو کہ مذاکرات کے ذریعے پیار اور محبت سے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کیا جائے، اور ان کا جو چھوڑا ہوا ہتھیار تھا وہ سارا بھی امریکہ کے حوالے کیا جائے، وگرنہ انہوں نے جو ہے اس کے عبرتناک نتائج کی دھمکی بھی دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک بار پھر امریکہ نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے، لیکن اس بار ماضی کی جنگوں کی طرح آسان نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ پوری دنیا کی اسٹریٹجک جو پلاننگز ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، اور پھر افغانستان کے اندر اس وقت چائنا کا انٹرفیئر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور چائنا اتنی آسانی سے افغانستان میں امریکہ کو قبضہ کرنے نہیں دے گا۔ اب اس حوالے سے افغان طالبان حکومت کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ افغانیوں نے تاریخ میں اپنی سرزمین، یہ افغان حکام کہتے ہیں، تاریخ میں اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوج کی موجودگی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان پر افغان وزارت خارجہ کے سیکنڈ پولیٹیکل ڈائریکٹر نے رد عمل کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم نے طالبان کو بگرام ایئر بیس مفت میں دے دی، لیکن اب ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شاید ایک بریکنگ نیوز ہو، لیکن ہم اس ایئر بیس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم اس لیے بھی یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس سے چائنا جہاں پر اپنا ایٹمی یا جو جوہری ہتھیار بنا رہا ہے اس سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یعنی اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر چائنا کسی دن اگر ان کو سپر پاور کی دھمکی دے گا تو اس ایئر بیس کے ذریعے، جو بگرام ایئر بیس ہے اس کے ذریعے چائنا پر اٹیک کرے گا۔ اس حوالے سے افغان حکومت کا کوئی ضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم افغان وزارت خارجہ کے سیکنڈ پولیٹیکل ڈائریکٹر ذاکر جلالی نے ٹویٹ میں رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بگرام ڈیل پر بات کی ہے، وہ ایک کامیاب تاجر اور مذاکرات کار ہیں، اور انہوں نے معاہدے کے ذریعے بگرام ایئر بیس واپس لینے کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے افغانستان میں فوجی موجودگی کے بغیر بھی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی اقتصادیات اور سیاسی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانوں نے تاریخ میں اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوج کی موجودگی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ دوحہ مذاکرات اور معاہدے کے دوران اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ تو یہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو من نظر رکھتے ہوئے افغان طالبان حکومت، جنہوں نے 15 اگست 2021 کو دوبارہ افغانستان میں 20 سال بعد کنٹرول سنبھالا تھا، اور اس کنٹرول کو اب وہ آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے افغان طالبان حکومت جو امارات اسلامی ہے، جس کو اس وقت پوری دنیا میں
جرمنی وہ واحد ملک ہے جس نے باقاعدہ طور پر اس حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے، جزوی طور پر۔ پاکستان، ایران، انڈیا، اس کے بعد چائنا سمیت بہت سارے ممالک نے جزوی طور پر یہ سمجھ لیں کہ افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ایمبیسیز وہاں پر، اپنے سفرا وہاں پر تعینات کیے ہیں، اپنے تعلقات ان کے ساتھ بڑھا دیے ہیں، اور پھر چائنا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ ترقی اور امن کے حوالے سے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بڑے معاہدے ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی درمیان میں پاکستان، تاجکستان اور افغانستان کے درمیان ریلوے ٹریک کے حوالے سے بڑے معاہدے ہیں، سی پیک کے اندر چائنا افغانستان کو لے کر آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑے منصوبے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں امریکہ کو جب یہ نظر آیا کہ چائنا افغانستان کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہا ہے اور اس خطے کو وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، تو افغانستان میں کسی صورت امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا کنٹرول حاصل کرے، تو اس لیے انہوں نے بگرام ایئر بیس کنٹرول میں لینے کے حوالے سے یا پھر اسے واپس دینے کے حوالے سے افغان طالبان حکومت کے سامنے یہ موقف رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، طالبان حکومت، امارات اسلامی افغانستان کی حکومت اس بات کو مانتی یا نہیں مانتی ہے، اور اگر نہیں مانا جاتا تو کیا امریکہ ایک بار پھر افغانستان کے اندر جنگ کرے گا، یا پھر جنگ کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ماضی کی جنگوں کی طرح بھی یہ جنگ کیا امریکہ کو کامیاب کرے گی؟ حالانکہ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی امریکہ کو وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی پورے اتحادیوں کو لڑانے کے باوجود، اور پھر 2021 میں امریکہ کو افغانستان میں اپنا سامان بھی چھوڑ کر جانا پڑا تھا واپس۔ اب یہاں پر تو چائنا بالکل یعنی سے سپلائی دیوار بن کر افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے انٹرنل پاکستان بھی، ایران بھی افغانستان کو بھرپور سپورٹ کرے گا۔ تو اس بار امریکہ کے لیے افغانستان کے اندر جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں شاید وہ دھمکیاں ہی رہ جائیں۔ تو ناظرین، افغان معاملات کے حوالے سے، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، پاکستان، افغانستان اور دنیا بھر سے ہونے والے ان نئی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو بھی خبر ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔